اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا ولأہل اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاطمة آیت الرحمن و ترجمان القرآن۔ آج ہم مدرسہ امام حسن مجتبیٰ جو کہ سرائے عالمگیر میں چکنتھا اور پھر ساتھ ہی بچیوں کا مدرسہ ہے، یہاں عشرہ فاطمیہ کے حوالے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے پورا عشرہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ آج اس کی 6ٹھی مجلس ہے، تو ہمیں بھی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ اور آپ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ ایام فاطمیہ ہیں، ایام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے، اور 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں یہ سیدہ آج بھی مظلوم ہے۔ 2-3 منٹ میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ بیوی جس کے لیے پیغمبر کا یہ ارشاد گرامی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ ان الفاطمة آیت الرحمن، بے شک میری بیٹی آیت الرحمن اللہ کی نشانی ہے، و ترجمان القرآن، اور قرآن کی ترجمان ہے۔ تو جس قرآن نے ان کے اندر یہ ہے کہ آیات الہی کی تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے، اور یہ دلوں کا تقویٰ تبھی حاصل ہوتا ہے جب اللہ کی آیات کی تعظیم کی جائے۔ تو انہی آیات میں سے آیات کبریٰ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے، اور آپ کا احترام تو اتنا مشہور تھا کہ خود حضرت عائشہ ام المومنین خود ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نہیں 20 مرتبہ جب رسول تشریف لاتے، جناب سیدہ تشریف لاتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ کے احترام اور تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے، چند قدم آگے چلتے تھے، اپنی جگہ چھوڑتے تھے اور بیوی کا استقبال کرتے، احترام کرتے، تعظیم کرتے، ہاتھوں کو چومتے اور پھر لا کے اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ اس سیدہ کا احترام تھا۔ جس بیوی کا اس طرح احترام کیا رسول اسلام نے، اس بیوی کی آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم قبر تلاش کر رہے ہیں۔ مدینہ جب پہنچتے ہیں، کبھی جنت البقیع میں پہنچتے ہیں، کبھی ریاض الجنہ میں جا کے تلاش کرتے ہیں، کبھی پیغمبر کے پہلو میں کھڑے ہو کے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، السلام علیکم یا معدن الرسالہ۔ اور عجیب ہے، مسلمانوں کا ملک ہو اور مدینہ شہر ہو، رسول کی قبر ہو اور رسول کی بیٹی کی قبر کا پتہ نہ ہو۔ تو ایام فاطمیہ اس لیے علماء مراجع ہمارے بزرگان نے یہ حکم صادر فرمایا کہ جس طرح عشرہ حسینیہ ہے، یعنی عشرہ محرم منایا جا رہا ہے، اسی طریقے سے عشرہ فاطمیہ کو بھی منایا جائے، اور جس کی وجہ سے الحمدللہ پوری دنیا میں عشرہ فاطمیہ شروع ہے۔ انشاءاللہ اسی عشرہ کے ساتھ ساتھ عشرہ زینویہ بھی ہو رہے ہیں اور عشرہ سجادیہ کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ یہ مجالس انشاءاللہ عشرہ حسینیہ کی طرح جس طرح قاتلین امام حسین روشن ہو چکے ہیں، اسی طرح ظالمین اور قاتلین جناب سیدہ بھی واضح اور روشن ہوں گے، اور دنیا انشاءاللہ جناب سیدہ کا احترام اور آپ کی عظمت کو سمجھے گی، مقام کو سمجھے گی، اور ہمیں یہی ہماری گزارش ہے کہ مسلمانوں کے لیے کہ رسول کی یہ اکلوتی بیٹی جس کا احترام رسول بھی کرتے تھے، تو ہمیں بھی اسی بیٹی کی تعظیم کے لیے، اس کے احترام کے لیے ان ایام کو، ایام فاطمیہ کو منانا چاہیے، اور دنیا کو بھی، اپنی نسل کو بھی خبردار کرنا چاہیے، آگاہ کرنا چاہیے بیوی کی شخصیت سے، بیوی کے معارف سے، بیوی کے تمام جنبوں پر بات ہونی چاہیے۔ اخلاق ہے، آپ کی عبادات ہیں، آپ کے معاملات ہیں، آپ کی زندگی ہے، آپ کی عائلی زندگی ہے، آپ نے جو رسول اسلام کے ساتھ مل کر کار رسالت میں حصہ لیا، مولا کائنات کے ساتھ مل کر کار امامت میں حصہ لیا، پھر آپ نے حسنین کی پرورش کی، تو یہ سارے پہلو
آپ کے دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ اپنے حق کے لیے آپ کیسے نکلی، اپنے حق کے لیے آپ نے کیسے آواز اٹھائی، قرآن کو آپ نے اپنے حق کے لیے کس طریقے سے گواہی کے طور پر پیش کیا اور ان آیات سے کیا استدلال کیا، کس طریقے سے استدلال کیا، یہ ساری چیزیں دیکھنے کا قابل ہے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب لوگ اور آپ سب لوگ انشاءاللہ ان ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیرت جناب سیدہ پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی سیرت، ایک جملہ اور میں عرض کرتا جاؤں، پیغمبر اکرم نے فرمایا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی یہ کردار آپ نے انجام دیا، اور بی بی کی کردار سے جناب خدیجہ کا کردار ثابت ہو جاتا ہے، اور جناب خدیجہ کی تربیت ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ نے ایک ایسی بیٹی پال کر پرورش کر کے تربیت کو کر کے امت مسلمہ کو دی، جو کار رسالت میں بھی شریک تھی، کار امامت میں بھی شریک تھی، اور ماں کی تربیت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ہم سب کی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان ایام سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا